تو اسلام ایک واحد ایسا دین ہے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اسلام ہی اسلام ہی اسلام ہی، یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ آپ کا کہاں تک سچ ہے؟ کیا اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان قابل قبول نہیں ہیں؟ وہ بھی تو آسمان سے آئے، ان کے بھی تو پرچارک تھے، وہ آسمان سے وہی نازل ہوئی تھی۔ تو میں یہ کہوں گا دوستو کہ دیکھیے، اسلام کے علاوہ جو ادیان تھے وہ مخصوص علاقوں کے لیے تھے، مخصوص زمانے کے لیے تھے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے یا دین کے پرچار کرنے والے جتنے بھی افراد آئے، آپ ان کی بایوگرافی دیکھ لیجئے، آپ ان کی سوانح حیات دیکھ لیجئے، آپ ان کی تعلیمات دیکھ لیجئے، ان کی تعلیمات میں دو باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، جو دو باتیں اسلام کے اندر خاص طور سے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی نبی نے، آخری نبی سے پہلے جو آئے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں تمام جہانوں کا نبی ہوں۔ کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ میں تمام جہانوں کا نبی ہوں، تمام قوموں کے لیے آیا ہوں اور ہماری بات پوری دنیا میں مانی جانی چاہیے، یہ بات کسی نبی نے نہیں کہی۔ انبیاء اکرام کے ساتھ قوم مخصوص ہوتی تھی یا علاقے مخصوص ہوتے تھے۔ ایک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی نبی ہے۔ ایک وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہے۔ تو کسی بھی نبی کی سوانحیات آپ دیکھ لیجئے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں سارے عالم کے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی مخصوص علاقے اور مخصوص زمانے کے لیے تھی۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آخری نبی کی تعلیمات کے علاوہ کسی بھی نبی کی تعلیم کو دیکھ لیجیے آپ، یا جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے پرچارک، ان کے گرو کی تعلیم کو دیکھ لیجئے، کسی کی بھی یہ تعلیم نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ نظام قیامت تک کے لیے ہے اور میں قیامت تک کے لیے آیا ہوں، کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ یہ دو باتیں کسی میں نہیں ملتی ہے کہ میں تمام جہان کے لیے ہوں، تمام قوموں کے لیے ہوں، تمام علاقوں کے لیے ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میرا نظام قیامت تک کے لیے، یہ بھی کسی کی تعلیم میں بات نہیں ملتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے دوستو کہ جو ادیان و مذاہب تھے وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے تھے۔ اب کون ایسا دین ہے جو قیامت تک رہے گا؟ قیامت تک رہنے والی کتاب اپنی صحت و سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی تحریف کے، اگر وہ کتاب ہے تو قرآن کریم ہے وہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ بات بھی قرآن کے علاوہ اور بھی متعدد کتابیں ہیں جو آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں، آسمانی صحائف کہلاتے ہیں، لیکن قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بات نہیں کہی اللہ نے۔ توریت آسمانی کتاب ہے لیکن لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے، اب وہ اصلی حالت میں نہیں ہے۔ زبور آسمانی کتاب ہے لیکن لوگوں نے رد و بدل کر دیا، اب وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ لیکن قرآن جس وقت نازل ہوا، جس لمحے نازل ہوا، اس وقت سے لے کر جب قرآن مکمل ہوا اور قیامت تک قرآن بغیر کسی تحریف اور بغیر کسی تغییر و تبدیلی کے باقی رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت تک کوئی دین اگر کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ سینکڑوں احادیث ہمیں ملتی ہیں، قرآن کی متعدد آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آخری نبی ساری کائنات کے لیے، ساری قوموں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔
اور دوسری بات ہمیں اسلام سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے، درمیان میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن ہی واحد ایسی کتاب ہے جس میں رد و بدل کرنے والے منہ کے کھائیں گے، ناکام و نامراد ہوں گے، کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن اچھی طرح پوری حفاظت کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ تین ایسی باتیں ہیں دوستو جو اس بات کی علامت ہے کہ قرآن، اسلام اور مسلمان، اسلام کے ماننے والے یہ قیامت تک رہیں گے، اور اسلام ہی قیامت تک وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک معتبر ہوگا۔ اسلام آنے کے بعد کوئی دوسرا دین قابل اعتبار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔